آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں حج کے متعلق معلومات عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے بعض اپنے فضل و کرم سے بعض اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و خطر بلا حذر بلا خوف نومت اللہ احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ عمارت اسلام 5 ستونوں پر کھڑی ہے اور وہ 5 ارکان اور 5 ستونوں سے ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پہلے نمبر پر اللہ کی توحید کی گواہی دینا، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت اور عبدیت کی گواہی دینا، اور اقام الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ
اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے اگر کوئی کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے تو وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کریم نے جہاں حج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، حج کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ کریم نے اسی انداز کو اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی حج کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج، مگر کون سے لوگ؟ جن کے پاس استطاعت ہے، ذات راہ ہے۔ اور میں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کر دے، انکار کر دے، تو اللہ کو کسی کے کفر کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ بندہ مومن رہ سکتا؟ بولیے، نہیں رہ سکتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز کو مانتا ہی نہیں کہ یہ فرض ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک بندہ جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کا منکر ہو جائے، وہ بھی مومن ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دے، حج کی فرضیت کا منکر ہو جائے، تو وہ بھی مسلمان رہ سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے حج کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ اور حج کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہے، کسی کو کوئی انکار بولیے کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے بھی اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو اس نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے کسی بھی رکن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، آپ کی نبوت کا انکار کر دے، آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دے، بولیے وہ کیا ہوگا؟ بلند آواز سے بولیے کیا ہوگا؟ نبی کی رسالت، نبوت، ختم نبوت کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے، حج کا منکر کافر ہے، روزوں کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، نماز کا منکر کافر ہے، نبی کی رسالت اور نبوت، ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ اور جو پہلے نمبر کا رکن ہے اللہ کی توحید، جو اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے وہ مسلمان ہوگا؟ بولیے وہ ان سب سے بولیے نا، ان سب سے بڑا کافر ہوگا۔ مگر بدبختی یہ ہے عام لوگوں کی نہیں، 2 نمبر مولوی اور پیروں کی، وہ حج کے فرضیت کے منکر کو تو کافر کہنے کے لیے تیار ہے، زکوٰۃ کے منکر کو تو کافر کہنے کے لیے تیار ہے، نبی کی
رسالت و ختم نبوت کے منکر کو تو کافر کہنے کے لیے تیار ہے، نماز کے منکر کو کافر کہنے کے لیے تیار ہے، مگر جب رب کی توحید کے انکار کی باری آتی ہے تو جو رب کی توحید کا منکر ہے اسے کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا جس طرح ان چار چیزوں کا منکر کافر ہے، اللہ کی توحید کا منکر ان سب سے بڑا کافر ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجیے، یہاں لوگ پھر یہ جو اپنے آپ کو اجتماعیت کا اور جنہوں نے لیبل لگا رکھا ہے، ہم نے کیا پیدا کرنا ہے جی، امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سناتے ہیں مگر خیانت کرتے ہیں، اپنی مرضی کا قول تو سناتے ہیں، اگلا جملہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارا کلمہ پڑھا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور جس نے ہمارے والی نماز پڑھی، تو وہ جو ہے جس نے ہمارا کلمہ پڑھا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ہمارے جیسی جو ہے نا جی، اس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، ہمارے جیسی نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، تو فہو مسلم، ایسا شخص کیا ہے؟ مسلمان، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہو، قبلے کی طرف منہ کرتا ہو، ہمارے جیسی نماز پڑھتا ہو، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، فہو مسلم، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو ما فوق الاسباب یا مختار کل سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، متصرف الامور سمجھتے ہیں، کارساز سمجھتے ہیں، لہذا کیونکہ یہ توحید کے منکر ہے، یہ مسلمان ہے نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، ہماری جیسی نماز پڑھتا ہو، تو پھر وہ مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان۔ مگر اگلا جملہ جو ہے وہ شیر مادر سمجھ کے ختم کر جاتے ہیں، یہ مسئلہ چور مولوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا الا ان تروا کفرا بواہا، الا ان تروا کفرا بواہا، ہاں ان ساری باتوں کے باوجود تم اس کے اندر کوئی واضح کفر دیکھو، تم اس کے اندر کیا دیکھو؟ واضح کفر دیکھو، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ توجہ کیجیے، یہ مرزئی بھی نماز تو ہمارے جیسی پڑھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، اور ظاہر کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وہ کہ وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لے لیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ توجہ، مگر کلمہ یہی پڑھتے ہیں، اور کس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف نا۔ توجہ کیجیے، ذبیحہ بھی ہمارا کھا لیتے ہیں، یہیں سے گوشت لے کے کھاتے پیتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ الا ان تروا کفرا بواہا، ان سارے کاموں کے باوجود ان کے اندر ہم نے واضح کفر دیکھا، اور وہ کفر کیا؟ نبی کی ختم نبوت کا انکار۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ کیا ہے؟ کافر، اور خالی کافر نہیں، مرتد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ مرتد کافر ہے۔ اسی طرح ایک شخص کلمہ پڑھنے والا ہو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرنے والا ہو، ہمارا ذبیحہ کھانے والا ہو، ہم جیسی نماز پڑھنے والا ہو، اور قرآن مجید کی نصوص سے قطعیہ کا منکر ہو، لا الہ الا اللہ کا
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کی 3 قسمیں ہیں: زبانی، بدنی، مالی. ان میں کسی اور غیر کو شریک کر لے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی جیسے یہ شریک کرتے ہیں، یہ اس کے اندر واضح کفر نظر آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مافوق الاسباب پکارے سننے والا اور پکارے سن کر حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا سمجھتا ہے. الا ان تروا کفرا بواہا، یہ سارے کام کرنے کے باوجود یہ اللہ کی توحید کا منکر بھی پکا کافر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فہو مسلم تک اور سنا کے اگلا جملہ نقل کرنے کی ان کو جرت نہیں، اور خیانت کرتے، ذکر نہیں کرتے. الا تروا کفرا بواہا، یہ سارے کام کرنے والا ہو مگر اس کے اندر ظاہری کفر تم نے دیکھ لیا تو اس پہ حکم کس کا ہوگا؟ کافر کا. حکم کس کا لگے گا؟ بولے کس کا لگے گا؟ ہاں جی توجہ کیجیے. اب یہ کر رہا تھا حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت کا منکر کیا ہے؟ کافر. ٹھیک ہے جی. اور یہ حج ایسی عظیم عبادت ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا 3 عبادتوں کا. کتنی عبادتوں کا؟ عبادت کی 3 بڑی قسمیں. اللہ نے حج کو عبادات ثلاثہ کا مجموعہ بنا دیا. سبحان سبحان اللہ. حج عبادات ثلاثہ کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے. مجموعہ ہے. اس کے اندر زبانی عبادت بھی ہے، اس کے اندر بدنی عبادت بھی ہے، اس کے اندر مالی عبادت بھی ہے. زبانی عبادت آج کے اندر کیا ہے؟ دعا، تلبیہ، پکار، صدا. یہ کیا ہے؟ زبانی عبادت. یہ زبان سے ہوتی ہے نا. تلبیہ زبان سے پڑھا جاتا ہے. دعا بولیے نا. لہذا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے اور زبانی عبادت ہے. قولی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے. یہ عبادت کی پہلی قسم ہے. توجہ کیجیے. حاجیوں کی مشہور دعا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا دعا عام شخص کی ہو یا دعا کسی کتب ابدال صوفی ولی یا اللہ کے نبی کی ہو، دعا اللہ کی توحید کا اثبات ہے اور شرک کا انکار ہے. دعا اللہ کی توحید کی دلیل ہے. دعا کسی کی بھی ہو، دعا کرنے والا اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. وہ اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں. قوتوں والا اللہ تو ہے، زور والا اللہ تو ہے، عطا کرنے والا اللہ تو ہے، سننے والا اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ. ہاں جی. حاجیوں کی مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حاجیوں کی مشہور دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ جی ربنا. آج نبی پاک نے بھی فرمایا یہی دعا کی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حج ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کرار نے بھی کیا. دعا
بولیے نا، کوئی مائی کا لال انکار کر سکتا نہیں ہے۔ ہاں جی توجہ کیجیے، فرمایا ربنا لباس اتار دیا ہے اللہ کے حکم پر، 2 چادریں اوڑھ لی ہے، سر سے بھی ننگے ہیں، خوشبو بھی نہیں لگانی، زینت بھی اختیار نہیں کرنی، کنگھی بھی نہیں کرنی، فقیروں والا حال بنا کے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں، کہتے ربنا ہے ہمارے رب، ہے ہمارے رب، بولیے رب، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ربنا میں کوئی ہے واسطہ وسیلہ نہیں، بولیے کہتے جی ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور رب تک اپنی بات پہنچانی ہو تو نبی اور ولیوں کا واسطہ ڈالنا پڑتا ہے۔ دیکھیے نا، مشرک کو خالق اور مخلوق کا فرق ہی پتہ نہیں، اگر اسے فرق پتہ ہو تو یہ شرک کرے ہی نہ، یہ خالق اور مخلوق کو ایک سمجھتا ہے۔ توجہ کیجیے، ڈی سی مخلوق ہے، ڈی سی کو اگر بیک وقت 50 بندے ملنے کے لیے چلے جائیں، ہر کوئی اپنی بات کرنے لگے اور زخم پیل ہونے لگے، اسے کسی کی بھی بات پلے بولیے، اس نے باہر چپڑاسی رکھا ہے، بھائی باری باری ایک ایک بندے کو اندر بھیج دو تاکہ ہر بندہ اپنی باری پہ آگے بات کرے، مجھے بات سمجھ تو آئے، زخم پیل نہ ہو۔ اور ظالموں، تم ڈی سی کو رب بندے چلے جائیں، اسے کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ رب تو خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک انسان، ایک ایک فرد، ایک ایک شے مانگتی ہے، وہ سب کی سنتا بھی ہے، سب کو عطا بھی کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آتی ہو کنگ پنگ کنگ شنگ ہے، اب مانگتے تو سارے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پیر صاحب کو بولی سمجھ نہیں آ رہی، گدی نشیر صاحب کو بولی سمجھ نہیں آ رہی، کہتا کیا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو عطا کیسے کرے گا؟ ہر ایک کی ہر بولی میں ہر وقت ہر جگہ سے سننے والا کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید، اور اس کا انکار کرنے والا ہے مشرک اور کافر۔ کہتے جی اور یہ واسطے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے نبی دعا میں دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک فرماتے غور و فکر کرو، میرا نبی ہے، خالی نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، میرا رسول ہے، خالی رسول نہیں ہے، مگر میرے دربار میں میرے سامنے فقیر بن کے مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اس آیت کی عملی تفسیر سمجھا رہا ہے، یا
اور میں یا ایھا الناس الناس او حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اولاد آدم یا ایھا الناس. اب الناس میں سے کوئی نبیوں کو نکال دینا ولیوں کو نکال سکتے ہیں کتب ابدال کو نکال سکتے ہیں کسی چشتی صاحب کو قادری صاحب کو سروردی صاحب کو سیدی سرکار کو اٹالی سرکار کو لٹالی سرکار کو بابا دیوانہ کو بابا جو ہے مستانہ کو بابا کلندر کو بولی کلندر کو سکندر کو کسی کو نکال سکتا ہے؟ الناس میں تو سارے شریک ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے کے سارے میں اللہ کے در کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے پرواہ غنی ہے حمید ہے. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حج کے اندر کیا ہے؟ زبانی عبادت. یہ کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے. اور زبانی عبادت کی دوسری مثال تلبیہ. کیا جی؟ تلبیہ. حاجی جب اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کو بڑے سچے دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ مخاطب کر کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. کیا کہتے ہیں؟ بولے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے. اپنے عقیدے کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہر ملک کا اپنا ترانہ ہوتا ہے. پاکستانیوں کا اپنا ترانہ ہے, انڈیا والوں کا اپنا قومی ترانہ ہے, امریکہ ہر قوم کا ہر ملک کا اپنا ترانہ ہوتا ہے. یہ عالمی ترانہ ہے. یہ کون سا ترانہ ہے؟ یہ عالمی ترانہ ہے. دنیا کا ہر مسلمان ہر مومن اس ترانے کو جب حج کے لیے جاتا ہے دہراتا ہے. اور وہ عالمی ترانہ کیا ہے؟ لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. اللہ جی حاضر ہے, حاضر ہے. لبیک اللہم. لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا, سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, انہیں برگلاؤں گا, انہیں تیری توحید سے ہٹاؤں گا, صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. اب یہاں بھی مقابلہ کروایا لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں لبیک یا رسول اللہ لبیک کے ترانے شروع ہو گئے. حالانکہ نبی پاک کی اپنی زبان سے جو ترانہ اور جو تلبیہ پڑھا جاتا رہا وہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک. بولیے لبیک اللہم لبیک. سارے مسلمانوں کا, سارے صحابہ کا, سارے آل بیت کے افراد کا ترانہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک. بولیے نا لبیک اللہم لبیک لبیک. جو ترانہ بولیے ہو سکتا نہیں ہے. اور میں لبیک اللہم لبیک. اللہ جی حاضر ہے, اللہ جی حاضر ہے. ہم
آپ کے دربار میں حاضر ہے. اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی سمجھیے گا. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی اور مزدور بنے ہوئے جناب اسماعیل دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے بھی عظیم ہیں. دیکھیے نا ذرا یہاں مستری اور مزدور کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبی اللہ. توجہ کیجئے، بیت اللہ کو تعمیر کر رہی ہے. یہ ایسا عظیم مرکز ہے جس کا نام ہے بیت اللہ اور معمار اس کا ہے ابراہیم خلیل اللہ، مزدور اسماعیل ذبی اللہ، نصاب کتاب اللہ. عظیم مرکز کے معتمم اور اس عظیم یونیورسٹی کے چانسلر محمد الرسول اللہ، اور یہاں سے فیض پانے والے اولئک حزب اللہ. جہاں سے فیض پانے والے کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، میرے نبی کے اصحاب. سبحان اللہ. بیت اللہ کی تعمیر ہوگی. فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وابعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. اب اللہ پاک سے جو ہے نا بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں. فرمایا اللہ پاک ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے کیا کر شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما. اللہ پاک نے فرمایا اچھا قبولیت تو عطا کروں گا، ایسی عظیم الشان قبولیت ہوگی کہ قیامت تک ابراہیم تیرے بھی، اسماعیل تیرے بھی قصے ترانے اور تمہارے ڈنکے بجتے رہیں گے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. او میرے خلیل، گھر تو تو نے میرا تعمیر کر دیا، اب اعلان کر، سارے لوگوں میں اعلان کر کہ اس گھر کا حج اللہ نے فرض کر دیا ہے. اس گھر کا حج اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ جی میں اعلان کروں، میرا اعلان سب تک کیسے پہنچے گا؟ میرا اعلان سب تک کیسے پہنچے گا؟ فرمایا میرے ابراہیم خلیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عظم وعلی الابلاغ. او میرے خلیل اعلان کرنا تیرا کام ہے. او قیامت تک جس کے مقدر میں حج لکھا ہوا ہے اس تک تیرے اعلان کو پہنچانا میں رب کا کام ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا یا ایھا الناس ان اللہ امرکم بحج ھذا البیت. اور اے لوگوں، ان اللہ امرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بحج ھذا البیت، اس گھر بیت اللہ کے حج کا. اب جس کے مقدر میں حج کا ہو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے جس کے مقدر میں حج تھا سب تک اللہ نے آواز پہنچائی. اگر وہ باپ کی پشتوں میں تھے تو تب بھی، ماں کے رحم کے اندر تھے تو تب بھی، کیونکہ اللہ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا
جو چاہے کرے، جو چاہا کیا، جو چاہے کرے، وہ مختار ہے دو عالم کا، دریافت کی جرت کون کرے، کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے۔ اللہ قادر قدیر ذات ہے، اللہ پاک نے ہر ایک تک، ہر حاجی تک جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ جس کے مقدر میں حج تھا اس نے آگے سے کیا جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے تلبیہ کی اصل بات، سمجھ آ رہی ہے؟ جب جناب ابراہیم نے اعلان کیا تو کس نعمت، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، ساری کائنات مل کے گننے لگے تو رب کی نعمتوں کو گن سکتی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، تلبیہ پڑھنے والا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ مالی عبادت میں کوئی شریک، نہ بدنی عبادت میں کوئی شریک، نہ کوئی زبانی عبادت میں شریک۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب ایک حاجی یہ پڑھتا ہو کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ توجہ کیجئے کہ اللہ جی تیرا شریک کوئی نہیں، ساری حمدیں تیرے لیے، ساری حمدیں تیرے لیے۔ اور ادھر عقیدہ یہ رکھے حمد اللہ کا ہے الہ عبد القادر، ہے مالک بادشاہ عبد القادر۔ ایسے حاجی کا حج قبول ہو جائے گا؟ بولیے۔ حج کرنے سے پہلے تلبیہ کے مطلب، مفہوم، معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ادھر جا کے یہ بھی پڑھو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، اور ادھر کے حمد اللہ ہے الہ عبد القادر، ہے مالک بادشاہ عبد القادر۔ اپنے ایمان سے بتائیے اس نے تلبیہ کا انکار کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ خالی تلبیہ کا بھی انکار نہیں کیا بلکہ نماز میں کیا پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اس نے نماز کا بھی انکار کر دیا۔ اس لیے توجہ کیجئے، قرآن کو پڑھیے سمجھ کے پڑھیے، نماز کو پڑھیے سمجھ کے پڑھیے، حج کیجئے تلبیہ پڑھیے مگر سمجھ کے پڑھیے۔ جب سمجھ آ جائے تو پھر شرک ہو سکتا، پھر رب کی نافرمانی ہو سکتی، پھر اللہ کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت، اللہ حمدیں بھی تیری، ساری نعمتیں بھی تیری، اور تیرا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ یہی تلبیہ ابو جہل بھی پڑھتا تھا، عتبہ شیبہ بھی پڑھتے تھے۔ توجہ کیجئے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہی تلبیہ عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب وہ بھی پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ جہاں تک پڑھتے تھے ساتھ آگے ایک جملے کا اضافہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں، الا شریکن ہوا لکا، بخاری شریف، الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں مگر جس کو اللہ تو خود اپنا شریک بنا لے،
یہ ابو جہل کہتا تھا، تلبیہ میں اضافہ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اضافہ کرتا تھا. اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں، الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک. اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں مگر جس پیارے کو تو اپنا شریک بنا لے، تملکہ وما ملک، اور اس کو جو قوتیں جو اختیار ملی ہے نا، تو جس کو دے دے اپنا شریک بنا کر، ان قوت و اختیارات کا مالک بھی تو ہے. یعنی ابو جہل عتبہ شیبہ کا عقیدہ یہ تھا کہ لات منات عزا ہبل جناب ابراہیم جناب اسماعیل یہ اللہ کی عطا سے عالم الغیب ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ کی عطا سے حاضر ناظر، یہ اللہ کی عطا سے مختار کل، یہ اللہ کی عطا سے مشکل کشا، اللہ کی عطا سے حاجت روا. انہیں جو قوتیں ملی ہیں وہ قوتیں ان کی اپنی نہیں مگر اللہ نے دی، اللہ کے بنانے سے یہ مشکل کشا بنے. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ بولیے 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 کس کا تھا؟ ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، ابو لہب کا، جو کنفرم کافر ہے. عقیدہ تھا عطائی عقیدہ کہ اللہ کی عطا سے یہ حاجت روا، اللہ کی عطا سے یہ مشکل کشا. پہلے تو رضائی ابو جہل والے عقیدے کو مانتے تھے نا، اب تو صدائیوں نے بھی ماننا شروع کر دیا. اب تو ان کے بڑے بنائے ہوئے مفتیوں نے، شیخ الحدیثوں نے، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا. اور بزرگ زندہ ہوئے کہ اس کا فیض کٹ ہوتا ہے، اور بزرگ جدو مر جائے قبر میں چلا جائے، منو مٹی کے نیچے چلا جائے، روح اس کی نکل کے اعلی علیین میں چلی جائے، اوپر پتھر کی سلے آ جائیں، منو مٹی آ جائے، پردے آ جائیں، زمین کی تہہ کے اندر وہ چلا جائے، اب اس کا فیض اور زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر کس بنیاد پہ تم نے مدرسے اور بریلوی میں فرق کیا تھا؟ نام نہاد جو بندیت کے ٹھیکیداروں بتاؤ. پھر احمد رضا خان اور مولانا قاسم نانوتوی جو بند ہے ان میں اور علماء بریلویہ میں اختلاف ہی کیا تھا؟ جو عقیدہ تم بیان کر رہے ہو یہ عقیدہ ان کا بھی ہے. اس لیے جب ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں جس طرح وہ ہمارے مخالف ہوتے ہیں اسی طرح تم بھی ہمارے مخالف ہوتے ہو. تمہارا کروڑا ملتا ہے، تم ایک ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جرم اگر کوئی بریلوی کھلوانے والا کرے تو وہ مشرک ہو گیا، تو دیوبندی کھلوانے والا یہی بات کرے تو وہ ممائد ہوگا. بولیے بولیے بولیے. جو بھی قرآن کے خلاف عقیدہ رکھے گا، میرا باپ بھی کیوں نہ ہو، میرا دادا ہی کیوں نہ ہو، میرا استاد ہی کیوں نہ ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں، جو قرآن کے خلاف عقیدہ قائم کرے گا، قرآن کہتے ہیں موت آ جائے، اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، سبب ختم ہو جائے تو بغیر اسباب کے سننے والا، جاننے والا، عطا کرنے والا، فیض عطا کرنے والا، اور اسی طرح جو ہے نعمتیں عطا کرنے والا وہ کون ہے؟ ہاتھ ہو گئی ہے بھائی، ہاتھ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. اپنی بنیاد ہی کا انکار کر دیا. جب بندہ غیروں کو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو راضی کرنے کے لیے چلتا ہے نا، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. رضا خانی جا کے کہے میں قبر سے فیض حاصل کر رہا ہوں، قسم حاصل کر رہا ہوں، مجھے یہ دے دیتی ہے، مجھے مل جاتا ہے. وہ مولوی جی تاڑے کان سنا نہ لے نہیں، تاڑی اکھا ویکھا نہ لیا. حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے آج
ہمارے شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب بھی کہتے ہیں جی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او بھائی مجھے تجھے کو نہیں پتا چلتا نا تو فلاں فلاں حضرت جائے تو انہیں حاصل ہو جاتا ہے. خدا کی قسم کوئی شخصیت اللہ کے ہاں نہیں بچائے گی. اللہ کے ہاں قرآن بچائے گا, نبی کا سچا فرمان بچائے گا, اپنا عقیدہ بچائے گا, اپنا عمل بچائے گا. جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا آپ کی قبر میں بھی کوئی دوسرا نہیں آئے گا. روز محشر بھی آپ کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ رب کی عدالت میں کوئی دوسرا نہیں جائے گا. اس لیے بزرگ قابل احترام ہیں, استاد قابل احترام ہیں بالکل ہے, مگر ان کی ہر بات کو آمنا و صدقنا کہہ کے قبول نہیں کرنا. جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے فاتحہ بالکل ٹھیک ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنے بڑے نام والا کیوں نہ ہو, مرتبے والا کیوں نہ ہو, قرآن کے نبی کے سچے فرمان کے خلاف بات کرے گا, ہم اس کی بات کو جھوٹی کی نوک اور ٹھوکر سے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. تکبیر! مسلک حق, مسلک اشاعت التوحید و سنت, علماء حق, علماء اشاعت التوحید و سنت, شیخ پنجاب مفتی نعیم الرحمان صاحب, توحیدی نعرہ برملا. حاجی کا عنوان جاری ساری انشاءاللہ باقی اگلے جمعے وآخر دعوانا. ماشاءاللہ.